السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو عقل، سمجھ اور شعور جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اس نعمت کو پورے طور پہ استعمال کرے اور اس خالق مالک رازق کی منشا کے مطابق اس کے دیے ہوئے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرے. یہ دنیا جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یقیناً جو بندہ اس دنیا کے اندر موجود ہے اس کو یہ دنیا بہت بھلی بھی لگتی ہے، اس کو استعمال بھی کرتا ہے اور اس کے اندر رہنا پسند بھی کرتا ہے. لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے، جہاں اپنی قدرتیں بیان فرمائی، جہاں اپنی عبادات کا حکم دیا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے اسی دنیا کے نہ بن جانا بلکہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا. یہاں بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پہ زور دیا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو. اس بات کو ذہن نشین کر لو، اچھے طریقے سے جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. وزینۃ وتفاخر، اور یہ بڑی بھلی بھی لگتی ہے، زینت والی بھی ہے، خوبصورتی بھی اس کے اندر ہے. وتفاخر بینکم، اور یہ تمہارے آپس میں فخر کا باعث بھی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس قدر دوڑ لگاتا ہے کہ آپس میں فخر اور غرور میں اتر آتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ دنیا مال اور اولاد کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ ظاہر کرنا، یہ اس زمن میں بھی دنیا ہمیں مائل قائل کرتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات ذہن نشین کر لو، اس کی حقیقت کیا ہے. بظاہر کھیل تماشا بھی ہے، بڑی اچھی بھی لگتی ہے، زینت بھی ہے اور آپس میں فخریہ سسٹم بھی ہے، اور مال اور اولاد کے لحاظ سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پیش کرنا ہے اور اپنے آپ کو جتلانا ہے اور دوسروں کو بتلانا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس کی حقیقت پہ غور نہیں کرنا. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے زوردار انداز سے اس کی وضاحت فرمائی ہے. لیکن جس چیز کے ساتھ مثال دے کر کے اللہ پاک نے سمجھایا ہے ہمیں، وہ توجہ طلب ہے. مثال اللہ پاک نے کون سی دی ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور کسانوں کو ان کی کھیتی بڑی ہی بھلی لگتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھ کر کے بارش اتر آئی ہے، فصل اگ آئی ہے، اب تو ہمارا کام بن جائے گا. لیکن کتنا ایک وقت گزرتا ہے، چند دنوں کی بات ہوتی ہے. ثم یہیج، پھر وہ فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زرد ہو چکی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. یعنی وہ کھیتی جو لہلاتی دنیوی زندگی کی طرح بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، بہت جلد اس کا کام مکمل ہو گیا اور وہ چورا چورا ریزہ ریزہ بن کے ہمارے سامنے آ گئی. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کھیتی سے تشبیہ دی ہے. اور اللہ
پاک ارشاد فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اصل توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، یا ہم نے اگلے جہان کے لیے کرنا کیا ہے۔ تو دو ہی وہاں سلسلے ہیں، دو ہی نتیجے ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ جو بھی اللہ کے نافرمان بندے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، دنیا کے اندر من مانی کرتے ہیں، دنیا ہی کو اپنا بنا کے بیٹھ گئے ہیں اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اس دنیا کے ہو کے نہیں رہ جاتے بلکہ اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں بخشش ہے اور اللہ کی رضامندی ہے۔ جب اللہ انسان کو معاف کر دیں گے اور اللہ راضی ہو جائیں گے تو پھر سارا کام سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ پاک دوبارہ سے ہمارے سامنے اس دنیا کی حقیقت رکھتے ہیں، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جو چیز دھوکے والی ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے کبھی بھی دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہیں کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، کوئی انسان کو چالاکی سے چکر دے کر کے اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے، غلط بات ہے، لیکن اپنے طور پہ کوئی انسان دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے صرف نبی اس دنیا کی حقیقت کو مختلف انداز سے سمجھایا ہے کہ دیکھو اسلام کے دعوے داروں، مسلمانوں، اے عقل مند انسانوں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے بھی باقاعدہ سے اس ضمن میں باب باندھے ہیں، کتاب الرقاق، اور رقاق رقت ان کی جمع ہے کہ وہ بات جس کو انسان سن کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، کیونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، کیسے؟ جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ تو لہذا انسانوں کے دلوں میں اللہ کی بات کا آنا یا پھر اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، پھر اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا، یہی وہ اصل چیز ہے جو انسان کے فائدے کی ہے۔ اس لیے آپ سب کے فرامین ایسی جگہ پہ بیان کیے گئے ہیں جہاں دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے اور آخرت کے لیے کچھ کر لینے کا موقع ملتا ہے۔ مثلا صحیح بخاری کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے اندر لوگ بہت زیادہ، یعنی کثرت سے جو لوگ ہیں وہ بس ان سے غفلت میں ہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو بھی ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ غفلت انسان کو برباد کرنے والی ہے، نتیجہ خطرناک ہو جائے گا۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فرصت، کہ انسان کو تندرستی کی نعمت ملی ہوئی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا لے۔ بیمار ہو جائے گا تو پھر کچھ کر نہیں پائے گا، نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے گا، بھاگ دوڑ کر کے جو کرنے والے کام ہیں اعمال صالحہ وہ نہیں کر پائے گا۔ بیماری میں تو انسان لاغر ہو جاتا ہے۔ لہذا صحت کی انسان قدر نہیں کرتے کہ اللہ نے صحت سے نوازا ہے تو ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ اور دوسرے نمبر پہ صحت بھی لازم چیز ہے، فرصت۔ آج وقت ملا ہوا ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، اب ہم اعمال صالحہ اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو نہیں کر رہے وہ غفلت کا شکار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں گویا وہ لاپرواہی کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور مزید اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کتنی ایک ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی انسان، یہ دنیا آخرت کے مد مقابل کتنی معمولی ہے کہ کوئی انسان جائے دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوئے اور وہ دیکھے کہ میری انگلی کے ساتھ کتنا ہے کہ پانی لگ کے آ گیا ہے، کہاں وہ دریا اور کہاں انسان کی انگلی کے ساتھ لگنے والا پانی۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی۔
تو اگر انسان اس کی اصلیت کو پہچان لے کہ دنیا کی آخر قدر و قیمت کتنی ہو سکتی ہے، آخرت کے ساتھ اس کا تقابل کیا ہے، تو مسئلہ بہت آسان ہو جائے. اور آج وہ انسان جو لاپرواہی کا شکار ہے اور کسی قیمت اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بہت جلدی سے تیار ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اب کوئی اس بات کو سمجھے کیسے. پھر یہ ہے کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ پاک نے جس انداز کی بنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی واضح فرماتے ہیں کہ جب آپ ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، تم میں سے کون اس کو 1 درہم کے بدلے میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول 1 درہم کی بات آپ کرتے ہیں، ہم تو کسی قیمت کے بدلے میں ایک معمولی سی قیمت بھی اس کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں. تو فرمایا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، مردہ چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے ہاں. تو پھر سن لو، دنیا کی حقیقت جانو. اللہ کے ہاں یہ دنیا کس قیمت کی ہے؟ فرمایا جتنی حیثیت تمہارے یہاں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی ہے نا، اس سے بھی کم حیثیت جو ہے اس دنیا کی ہے اللہ کے ہاں آخرت کے مد مقابل. اور قسم کھا کے آپ نے ارشاد فرمایا قال فواللہ للدنیا اهون علی اللہ من ھذا علیکم. جیسے یہ تمہارے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا بھی اس سے زیادہ حقارت والی ہے. اب دیکھو، مرے ہوئے بچے کی نسبت زیادہ حقیر ہونا، اب اس کے ذمہ کوئی بات رہ نہیں جاتی بات. اور پھر یہ دنیا جس کی ہمیں فکر ہے اور ہر وقت ہم کوشش میں ہیں، لگے ہوئے ہیں بھاگ دوڑ میں، اللہ کے رسول یہاں بھی قسم اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں فواللہ للفقر اخشى علیکم. اللہ کی قسم، میں تمہارے بارے محتاجی کے بارے فکر مند نہیں ہوں کہ محتاجی ہوگی، میری امت کھائے گی کہاں سے، وقت کیسے گزارے گی. میں کوئی بات نہیں، محتاجی ہوگی، غربت ہوگی، وقت تو گزر جائے گا نا. آخر کیا ہوگا؟ محتاجی کی وجہ سے تمہاری جان چلی جائے، کوئی بات نہیں. جان چلی جائے گی، اللہ کی اطاعت میں رہ کر کے آپ اللہ کے حضور پیش ہو گئے، کام تو سیدھا ہو جائے گا. تمہاری کامیابی 100% یقینی ہوگی. لیکن اگر مال کی بہتات تمہارے لیے وبال جان بن گئی، یہ دنیا کے 4 دن اچھے طریقے سے گزر گئے، اللہ کے حضور نہ اگر یہ ناکامی ہو گئی تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے آپ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فرمایا مجھے تو ڈر ہے تمہارے اوپر اس بات کا کہ تمہارے اوپر دنیا فراخ کر دی جائے گی، دنیا کا مال بہت ہو جائے گا. كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جس طریقے سے فراوانی ہوئی تم سے پہلی امتوں پر، جو پہلے لوگ دنیا کے اندر. صحابہ کرام کا دور انتہائی غربت والا دور تھا، مکی زندگی کے اندر بھی، مدینہ کے اندر جا کر کے، آخر میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے کچھ فراوانی کی ہے، وہ بھی سب لوگوں کے لیے نہیں تھی. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے اس دنیا کی حیثیت سمجھا رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو کر کے مر جاؤ گے، فقر جو ہے یہ تمہیں پریشان کرے گا. مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تمہارے لیے وافر ہو جائے گی، بہت وسیع کر دی جائے گی، مال تمہارے پاس بہت آ جائے گا. جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں کے اوپر اللہ نے فراوانی کی، مال ان کے پاس زیادہ آ گیا. اور پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، تم بھی اس میں رغبت کرو گے جیسے پہلی امتوں نے رغبت کی. پہلے لوگوں نے بھی مال کو پسند کیا، پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نکلا. پھر آخر کار کیا ہوتا ہے؟ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور تمہیں بھی یہ مال برباد کر دے، ہلاک کر کے رکھ دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا. جب کسی کے پاس مال آئے گا وہ اللہ کی اطاعت میں خرچ نہیں کرے گا، اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرے گا اور غرباء مساکین کا حق نہیں ادا کرے گا. پھر یہی مال جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے تو یہ بڑا فائدہ مند ہے، وہی اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا. یہ ہے دنیا کی حقیقت. انسان کس طرح سے مال کو حیثیت دیتا ہے اور اسی کے لیے اس کی بھاگ دوڑ ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. یہ آپ سے کا فرمان ہے. قسم اٹھا کے آپ نے ارشاد فرمایا
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف فقر ہے، دوسری طرف غنا ہے، مال ہے۔ اللہ کے رسول کس بات کو پسند کر رہے ہیں؟ فقر کو۔ فرمایا فقر کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اللہ کے رسول کی اپنی زندگی بھی دیکھیے، صحابہ کرام کی بھی اکثریت۔ اور اگر مال آیا بھی ہے تو کیا آپ نے جمع کر کے رکھا ہے؟ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ آپ نے تو مال آیا تو صدقہ ہی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو فرما بردار کر لیا۔ مسلمانی کا بھی معنی ہے انسان مسلمان بن گیا، اللہ کے ہاں اطاعت گزار بن گیا۔ وروزی کا کفافن، اور اس کو روزی ملی گزر اوقات کے لیے۔ یہ کامیابی کی نشانیاں، انسان مسلمان ہو اور گزر اوقات کے لیے اس کے پاس چند روپے ہوں کہ کھانے پینے کی حد تک اس کا سسٹم چل جائے۔ وروزی کا کفافن وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اور اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس پہ قناعت کر لے۔ یعنی تین یہ علامتیں ایسی ہیں جو انسان کی نجات کا سامان ہے کہ بندہ مسلمان ہو، روزی اس کو ملے کہ جس کے ساتھ اس کا کھانا پینا چل جائے، گزر اوقات ہو جائے گزارے لائق، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو قناعت عطا کر دے کہ انسان صبر سے اس کے اوپر چلے اور سمجھے کہ بس میرے لیے اتنا کافی۔ تو یہ تین علامات اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے لیے نجات کا سامان ہے۔ قد افلح، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور پھر آپ کی دعا، یقین اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، لیکن آپ اپنی امت کے لیے مال کی اور جائیداد کی دعائیں بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کبھی ایسی دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ جی میری امت کا رزق بنا دے، کس قدر؟ ان کے مقدر میں کر دے، کتنا؟ قوتاً، جو ان کی زندگی کو چلانے کے لیے کافی ہو، اے کفافاً، یعنی جو ان کو کفایت کر جائے۔ تو کفایت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے روزمرہ کے حالات وہ اچھے طریقے سے چل جائیں۔ یہ بینک بیلنس جوڑ جمع اور جائیدادیں اور لمبے چوڑے سلسلے، اللہ کے رسول اس کی دعا فرما سکتے تھے لیکن نہیں فرمائی۔ اب یہ ہمارے لیے بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اگر یہی اصل ہو، یہی سب کچھ ہو، یہی ضروری ہو، تو کیا اللہ کے رسول پھر نہیں ہمارے لیے دعا فرما سکتے تھے کہ اللہ میری امت کے لیے خزانوں کے منہ کھول دے؟ اور یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے اگر دنیا کی حقیقت کو جاننا ہو اور اس پہ صبر کرنا ہو، اور یقیناً یہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اللہ نے رزق بھی عطا کیا ہوا ہے، وہ کفاف والا سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم ایسے فقر میں ہیں، اتنی محتاجی میں ہیں کہ ہم تو مر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات کہ جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے اس پہ قناعت کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کی آپ نے دعا بھی فرمائی ہے۔ اور پھر اگلی بات ہماری تسلی کے لیے یہ بھی ارشاد موجود ہے، آپ فرماتے ہیں لیس الغنی عن کثرت العرض، یہ زیادہ مال کے ساتھ انسان کے اندر غنا نہیں آتی۔ سمجھتا ہے نا انسان کہ میرے پاس مال زیادہ ہے پھر میں غنی بن جاؤں گا، پھر میرا دل بڑا کھلا ہو جائے گا، پھر میں لوگوں کے لیے خرچ کروں گا۔ فرمایا یہ غنا اس طرح سے نہیں آتی۔ لیس الغنی عن کثرت العرض، زیادہ مال کے ساتھ، زیادہ سامان کے ساتھ، زیادہ جائیداد کے ساتھ انسان کے اندر غنا نہیں آتی۔ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، لیکن غنا، مالداری، انسان کا دل، اس کا وسیع ہونا کیا ہے؟ جو انسان کے دل میں فراخی آتی ہے اور غنا آتی ہے، کہ انسان کے دل کے اندر اس قدر وسعت ہو کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی بھی ہو جائے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اور اسی لیے جہاں صحابہ کرام بہت زیادہ جن کے پاس مال ہوتا تو وہ خرچ نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جہد المقل، جس کے پاس تھوڑا مال ہے اور اس کی محنت کوشش اس کا خرچ کرنا، یہ بہت زیادہ کرنے والا کام ہے۔ لہذا جہد المقل کے لیے آپ نے اسپیشلی یہ ایک اعزازی کلمات فرمائے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے یہ
چیزیں ہمیں سمجھنے والی ہیں کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک ہے، ضروریات زندگی سب کی ہیں، اور ان کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک چلانا اور ان کو استعمال کرنا یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بس یہی سمجھنا کہ بس دنیا کے اندر ہی سب کچھ ہمیں ملنا چاہیے، یا پھر یہ کہ تھوڑا سا کم ہو جائے تو انسان یہ سمجھے کہ بس شاید اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ آپ کے فرامین موجود ہیں. مثلا ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں ایکم یحب مال الورثہ، تم میں سے کون کون ورثہ کے مال کو پسند کرتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک انسان خود ہوتا ہے، ایک پیچھے ورثہ ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، عزیز و اقارب ہوتے ہیں. تو آپ باقاعدہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم میں سے ورثہ کے مال کو کون پسند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں پسند کرتا. لازمی بات ہے، جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کے پاس جو مال ہے وہ ان کا ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے. ہر کوئی اپنی جیب میں اپنے پاس جو اس کے پاس ہے اسی کو پسند کرے گا. تو فرمایا پھر یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جو اس کا مال ہے نا وہ تو پھر ہے کہ وہی جو اس نے کھا لیا، پہن لیا یا پھر اللہ کے راستے میں دے دیا. یہ تین مال اس کے کام آنے والے ہیں. اب ان میں سے بھی اگر آپ فیصلہ کریں، ٹھیک ہے آپ نے کھانا بھی ہے، پہننا بھی ہے، لیکن جو آپ نے اللہ کے راستے میں دیا ہے وہی آپ نے ذخیرہ کیا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اصل میں صرف اور صرف جو ہمارے کام آنے والا ہے مال وہ ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا. اس کے کئی طریقے ہیں، کئی راستے ہیں، کئی اس کے مصارف ہیں. قرآن و سنت کے اندر وہ مصارف موجود ہیں. اسی طریقے سے مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان جس قدر بھی وقت گزارتا ہے آخر اس نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، پھر یہ میت ہو جائے گی. اور میت سراسر میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، انسان کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں جاتی. اس کی جیبیں لگا کر کے مال اس کی جیبوں میں نہیں رکھا جاتا. اگر کوئی رکھ بھی دے، ایسا اتفاق ہو بھی جائے تو وہ تو قبر کے اندر مٹی ہو جائے گا، یا مٹی نہیں بھی ہوگا تو کسی کے بھی کام نہیں آئے گا، اس جانے والے کے کام تو کم از کم نہیں آئے گا. تو لہذا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعُ وَاحِدٍ، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک ہی اس کے پاس رہ جاتی ہے. آلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، تین چیزیں ہیں جو اس کا ساتھ دیتی ہیں، باقی تو سب کچھ پہلے ہی پیچھے چھوڑ دیا. اس کے گھر والے، اس کا مال جو تھوڑا بہت ان کے ساتھ ہے، اور اس کا عمل. لہذا گھر والے بھی اور مال کی جو بھی تھوڑی بہت حیثیت والی چیز ہے وہ واپس آ جاتی ہے، عمل اس کا اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ انسان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اعمال صالحہ کی فکر کرنی چاہیے. اس کے نتیجے میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اعلان فرمایا ہے نا، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی مغفرت، اللہ سے معافی اور اللہ کی رضامندی، یہ آخرت میں نصیب ہونے والی ہے. کس کو؟ جو اعمال صالحہ کا سسٹم چلائے گا، نیک اعمال کرے گا، اسی کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائیں گے. کیونکہ بغیر اعمال صالحہ کے اللہ خوش نہیں ہوتے اور اللہ معاف بھی نہیں کرتے. اور یقیناً یہ اعمال صالحہ ایسا قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس کہ ان کے ساتھ ڈبل فائدہ ہوتا ہے. ایک تو اللہ راضی ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، دوسرا ان کی برکت سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ دونوں چیزیں، مغفرت اور اللہ کی رضامندی. اور پھر یہ ہے کہ مغفرت کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان سابقہ پہ شرمندہ ہوتا ہے، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرتا ہے اور نیک اعمال کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول کا یہ ارشاد گرامی بھی موجود ہے، فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، یہ انسان تو یہی کہتا ہے نا میرا مال میرا مال. دنیا کے اندر ہے تو یہی کچھ، ساری دوڑ کس چیز کی ہے؟ مال کی. باقی بھی لوازمات ہیں لیکن اصل دوڑ مال کی ہے. اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم مال تیرے لیے کون سے ہے؟ الا ما اکلت فافنیت، جو کھا لیا ہضم کر لیا، او لبست فابلیت، یا تو نے پہن لیا اس کو بوسیدہ کر لیا، او تصدقت فامضیت، یا تو نے صدقہ دے دیا، اللہ کی راہ میں بھیج دیا
اور اس کو ذخیرہ کر لیا، تو نے اسی کو جاری کر دیا۔ جاری کرنے کا مطلب تیرے کام کا یہی مال ہے۔ اب دیکھ لیں نتیجہ، دنیا کے اندر ہماری دوڑ، یہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے اندر شغل میلہ، یہ مال اور اولاد کی کثرت، اور اس کے ضمن میں ہماری ساری محنت کوشش، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف کھانا پینا تیرے کام آئے گا، پہننا کام آئے گا، او تصدق فعن زیت، یا پھر اصل میں جو کام آنے والا ہے، جو تو نے صدقہ کر دیا، تو نے اس کو جاری کر دیا۔ یعنی وہ یہ چیز جیسے تیرا ایک بندہ اپنا ایک کھاتا نہیں کھول لیتا کہ لو جی یہ کھاتا چلتا رہے گا، تو چلنے والا کھاتا وہ ہے جو ہم دنیا کے اندر اللہ کے حضور اپنا مال پیش کر کے اپنا کھاتا کھلوا لیں، جس کو ہم صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں، کہ یہ صدقہ ایسا ہے جس کو ہم نے اللہ کے جو احکامات کے مطابق نیک کاموں میں خرچ کر دیا، تو وہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز بن جائے گا جس کے ساتھ ہماری نیکیاں چلتی رہیں گی۔ ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن ہمارا نیکیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا کے مد مقابل یہ دنیا جس کے اندر رہتے ہوئے ہماری مجبوری ہے مال کا ہونا، مال کا کمانا اور مال کا استعمال، لیکن اس استعمال کے اندر ہم سمجھے بھی تو صحیح نا کہ ہمارے حقیقی فائدے کی چیز کون سی ہے۔ ویسے یہ ہے کہ مال جو ہے یہ مجموعی طور پہ ایسے کوئی انسان کے لیے وبال جان نہیں ہے۔ وبال جان اسی وقت بنے گا جب ہم اس کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں گے۔ اگر اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے جو جائز کام ہے ان میں خرچ کریں اور اللہ کے حکموں کے مطابق ہم چلیں تو پھر کوئی بات نہیں، پھر وہ مال ہمارے لیے بہتری کا باعث بھی ہے۔ لہذا مقاصد مال میں سے جو نوٹ کیے گئے ہیں، ایک تو معیشت کا قیام ضروری ہے، انسان کا کھانا پینا لازمی بات ہے، ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ کہ صلہ رحمی، عزیز و اقارب کے لیے خرچ کرنا، کوئی بھی حقدار ہے، ضرورت مند ہے، اس کو دینا، اور صدقہ خیرات عام جن چیزوں میں اللہ پاک نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، مصارف زکوٰۃ ہیں، اور بھی دین کے تقاضے ہیں ہم سے، اسی طریقے سے امور خیر میں خرچ کرنا کوئی بھی نیکی کا کام ہے۔ اور سوال سے بچاؤ، کہ انسان سوال سے بچ سکتا ہے نا، خود اپنے پاس مال ہوگا تو انسان مانگے گا تو نہیں کسی سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے رضائے الہی کا حصول، اللہ راضی ہو جائے۔ تو اگر یہ مقاصد ہوں تو پھر یہ مال ہمارے لیے کوئی خطرناک نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ اچھی چیز ہے۔ مال ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی غنی لوگوں میں سے بن جائیں اور اس مال کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنے والے بن سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنے آپ کو اس دنیا سے بچا کے رکھنے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کے مال کو دنیا کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، تاکہ ہم بھی اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں اور اللہ کے حضور اپنی بخشش کا سامان بنا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔